حامدا و مسلیہ اما بعد۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ دوستان محترم، شعبان المعظم کا مہینہ انتہائی فضیلتوں اور برکتوں والا ہے۔ اس مہینے کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سوائے رمضان المبارک کے کسی بھی مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے جتنے آپ شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کسی اور مہینے کے اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے جتنے آپ شعبان المعظم کے رکھتے ہیں، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں تاکہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی جب میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں نے اس وقت روزہ رکھا ہو۔ تو دوستو، شعبان المعظم ہی کے مہینے کے اندر ایک ایسی رات بھی ہے کہ جس کو لیلۃ البراء کہا جاتا ہے۔ یہ بھی انتہائی فضیلتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ اس کو عرف عام میں شب برات بھی کہتے ہیں، یعنی جہنم سے نجات والی رات۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی رات کے ہیں، جبکہ برات عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی جہنم سے نجات یا بری ہونے کے ہیں۔ تو اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت کے طفیل لاتعداد انسانوں کو دوزخ سے چھٹکارا دیتا ہے اور ان کو دوزخ سے نجات دیتا ہے، اس لیے بھی اس رات کو شب برات کہتے ہیں اور اس کو برکت والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں معلوم نہیں کہ کیا ہوتا ہے، آپ فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں اور جتنے بھی مرنے والے ہوتے ہیں وہ سب اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب بندوں کے سارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کی مقرر روزی اترتی ہے۔ اس احادیث کو خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح کے اندر نقل کیا ہے کہ اس رات میں جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے اور جس نے مرنا ہوتا ہے اور جس نے جتنا رزق جس کے لیے ہوتا ہے وہ سارا اسی رات اترتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث کے اندر اس رات کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یطلی فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو اپنی شایان شان آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور مشرک اور چور خول کے علاوہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کہ جو مشرک ہے جس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کے علاوہ اور جو چور خور ہے جو چغلی کرتا ہے، ان دو کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور روایت کے اندر ارشاد فرماتی ہیں
کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر پر نہیں ہیں، تو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش میں نکلی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئے، حضور مجھے کہیں بھی نہیں ملے۔ تو میں جنت البقیع میں چلی گئی، تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع کے اندر دعا فرما رہے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ کیا تجھے ڈر ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اے عائشہ، تیرا یہ گمان گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی جوڑا، کہ تجھے یہ گمان گزرا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے سوچا شاید آپ کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، تجھے معلوم نہیں کہ یہ رات کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شایان شان کے مطابق اترتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اور ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ بھیڑ بکریاں ہوا کرتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے اوپر جو بال ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی اسی رات بخشش کرتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی رات یعنی شب برات کو جنت البقیع میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ شب بیداری فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام کو بھی شب بیداری کی تلقین فرماتے تھے کہ اس رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، یعنی رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور صبح اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یوں تو ہر رات اللہ تبارک و تعالی جو ہے آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اپنے بندوں کو ندائیں دیتا ہے۔ وہ عموماً رات کے جو آخری پہر ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، مگر شب برات کی ایک رات ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مغرب کی جب شام شروع ہوتی ہے اسی وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جب تک صبح صادق طلوع نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور اپنے بندوں کو یہ پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں اس کو معاف کروں؟ کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اسے رزق عطا کروں؟ اور کون ہے جو مصیبت کے اندر مبتلا ہے تو وہ مجھ سے مصیبت کی نجات کی دعا کرے تو میں اسے عافیت دوں؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی صبح ہوتے تک ندائیں دیتا رہتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ شب برات کی جو رات ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے ایک تحفہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف کروائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ رات ہمیں ایک تحفے کے طور پہ ملی ہے کہ ہم اس رات کو اپنی کی ہوئی غلطیوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر جو ہم نے گزشتہ گناہ کیے ان سے بھی معافی مانگیں۔ یہ کتنی برکتوں، رحمتوں، سعادتوں والی رات ہے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ شعبان المعظم کی درمیانی شب ہے، اور میں نے 2-3 احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جو شعبان المعظم اور شب برات کے حوالے سے اور اس کی شان اور فضیلت کے حوالے سے موجود ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان جگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے
کہ شب برات کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، بلکہ ہمیں اس رات خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہماری آنے والی جو منازل ہیں، اس دنیا کے بعد کی بھی جو ہماری منازل ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اپنی عبادت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔